عرض کروں کیونکہ نکاح ہے اور جس خاندان میں نکاح ہے بہت گہرا تعلق ہے پورے خاندان میں آگے جو ہے خاندان کو فائدہ پہنچے اور دینی تعلیمات آپ کو پتہ چلے کیا ہے اور دین کیا سکھاتا ہے اس بارے میں اور دینی تقاضے کیا ہیں ہمارے میں. تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے شریعت نے ترغیب دی. شریعت نے ہمیں اس کو کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کو ابھارا ہے اور یہ بتلایا کہ بغیر نکاح کے رہنا پسندیدہ نہیں ہے. ہم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں سب نے نکاح فرمایا ہے سوائے ایک نبی کے. کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے نکاح کیا اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے وہ بھی نکاح فرمائیں گے اور ان کی بھی اولاد ہوگی. تو نکاح کی ترغیب آئی ہے. شریعت نے جو ہے اس کا شوق دلایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے بڑے بڑے رسولوں کو بھیجا ہے اور سب کے اولادیں تھیں اور سب کی بیویاں تھیں. تو یاد رکھیں اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جو نظافت اور طہارت کو چاہتا ہے, تطہیر اور تنظیف. اس کے اندر پاکی ہے, صفائی ہے, ستھرائی ہے. وہ ظاہری اعتبار سے بھی اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے. گندگی, نجاست اور بےہودگی اس سے اسلام جو ہے بہت متنفر ہے اور ہر وہ چیز جس کے اندر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اسلام اس سے دور رہنے کو لے کہتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے. اللہ نے انسان کے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ہے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے راستے بنا دیے, ہمارے لیے راستے مہیا فرما دیے. تم اپنی شہوت کو پورا کرو اور اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو. جائز طریقے بتلا دیے کہ یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ جائز نہیں. اور قرآن کریم نے جائز طریقے کی تعلیم بھی دی ہے, ترغیب دی ہے اور شوق بھی دلایا ہے. کیونکہ نفس کے تقاضوں کو مانا نہیں ہے شریعت نے. وہ نصرانیوں کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے عورتوں سے دور رہنے کو ایک عبادت سمجھ لیا اور اس کو جو ہے قرب کا ذریعہ سمجھ لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نہیں نازل فرمائے. قرآن کریم ہے وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا, ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ وہ عورتوں سے دور رہیں. انہوں نے تحریر کیا اور اپنے طور پر انہوں نے اس کو جو بنا لیا. انہوں نے اپنے مذہب میں بہت ساری تعریفات کی ہیں, بے شمار تعریفات کی ہیں. پورا مذہب محرف ہے. تو اس کی جو انہوں نے یہ بھی تعریف کی کہ عورتوں سے دور رہنے کو جو ہے تقویٰ اور طہارت کا ایک وسیلہ سمجھ لیا. بہرحال اسلام نے جو ہے تطہیر کو پسند کیا اور یہ بتایا کہ معاشرہ ہماری جو سوسائٹی اور پاک صاف ہو, اس کے اندر میں کوئی گندگی نہ ہو. اور اس گندگی کو بچنے کے لیے, اس گندگی سے بچنے کے لیے اسلام نے تعلیم دی کہ نکاح کرو. کیونکہ گندگی کی شروعات ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے نظروں سے. گندگی کی شروعات نظروں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام شرمگاہ پر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بد نظری کو حرام فرمایا, بد نظری کو حرام فرمایا اور بد نظری سے ہمیں جو ہے پوری طرح بچنے کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو پست رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت کب ہوگی؟ جب نگاہیں پست رہیں گی. اور جب نگاہیں خراب ہوں گی اور غلط جگہوں پر نگاہ پڑے گی تو وہ جو شرمگاہ جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. اور صرف مردوں سے نہیں فرمایا, عورتوں سے بھی خاص طور پر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. یہ اتنی اہم تعلیم تھی کہ اس قرآن کریم نے مردوں کے لیے الگ بیان کیا, عورتوں کے لیے الگ بیان کیا. عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے نگاہوں کو پست رکھیں, نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو بات شروع ہوتی ہے نگاہ سے, بات شروع ہوتی ہے نگاہ سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے شرمگاہ پر. قرآن کریم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ نکاح کرو, اس لیے کہ نکاح جو ہے نگاہوں کو پست کرنے کا ذریعہ ہے. آپ اللہ فرماتے ہیں کہ
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ جس کو استطاعت ہو، طاقت ہو، نکاح کریں. وہ نکاح کریں اس لیے کہ نکاح جو ہے نگاہوں کو پست کرنے والی ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے. جائز طریقہ بتا دیا، جائز طریقے سے خواہش کو پورا کرو. اور مسلمانوں کے صفات میں ایک شروط بتایا گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ مسلمان وہ ہے، مومنین وہ ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کو کھلی چھوٹ نہیں دیتے، جو چاہے کر لیا، جو گناہ چاہے ہو گیا، لیکن اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، سوائے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں پر اور اپنے بانیوں پر. اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی ہم جو ہے اپنے شرمگاہ کی شہوت کو پورا کریں گے، فاولئک هم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. قرآن کریم نے ان کو عادون فرمایا کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس پر جو پکڑ ہوتی ہے عذاب ہوتا ہے. دو راستوں کے علاوہ جب آدمی غلط طریقے سے اپنا شہوت پورا کرتا ہے، چاہے وہ نامحرم عورتوں سے زنا کے طریقے سے ہو، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، یا اور کوئی طریقہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے شہوت کو پورا کرتا ہے، تو اس پر پکڑ ہوتی ہے اور قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اس پر سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا وہ توبہ کر دے. بہرحال تو یہ تطہیر معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اسلام نے نکاح کو مشروع فرمایا اور اس کے لیے نکاح کی ترغیب دی اور بتلایا کہ تمام انبیاء نے نکاح کی ہے، صحابہ کرام سب نے نکاح کیا، اور ایک ایک نکاح نہیں کیا بلکہ کئی کے نکاح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی نکاح فرمائے. تو یہ ترغیب دی اور یہ حکم دیا کہ 1 2 3 4 تک تم کر سکتے، کرو اور کرو. تمہاری شہوت اگر ایک سے پوری نہ ہو تو اور دوسرا کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو. چوتھے تک ہمیں اجازت دی ہے. لیکن آج جو ہے ہمارا ماحول اس طرح ہے کہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ نکاح کر لیا تو دنیا کا سب سے بڑا مجرم بن جاتا ہے. یہ بہت بد ذہنیت ہے، بہت خراب ذہنیت ہے اور انتہائی جو ہے پست ذہنیت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان کے اندر خرابی آتی ہے، ایمان برباد ہوتا ہے. جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اجازت دی ہے اس کو ہم معیوب سمجھے، یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم اس کو معیوب سمجھے، ہم اس کو برا سمجھے، ہم اس کو بری نظر سے دیکھیں. اس کو بری نظر سے دیکھنا ایمان خراب ہونے کی علامت ہے. اگر ایمان کے اندر خرابی ہوگی، ایمان کے اندر بربادی ہوگی، تو وہ آدمی جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دیا، جس چیز کو اجازت دی ہے، اس کو معیوب سمجھے گا. معیوب سمجھنا ہی ایمان خراب ہونے کی نشانی ہے. پھر اس پر جو ہے لان تان کرنا اور اس کو برا بلا کہنا اور اس کے ساتھ جو ہے تعلقات توڑنا اور تعلقات ختم کرنا، یہ سب اور آگے کی بات ہے، یہ اور خراب بات ہے. پھر وہ فیس بک کے اوپر چڑھانا اور جو ہے کسی آدمی کی تذلیل کرنا، ذلیل کرنا، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بدنام کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں جس کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہے. ہم اس کا کوئی احساس نہیں کرتے کہ ہماری ایمان کے اندر میں کیا خرابی آ رہی ہے. آج جو ہے یہ فیس بک اور یہ انٹرنیٹ جو ہے، یہ سوشل میڈیا، یہ ایک بربادی کا ذریعہ ہے. جس سے ہم اچھا کام کر سکتے تھے، ہم نے اس کو بربادی کا ذریعہ بنایا. ہمارے ایمان کے بربادی، دین کے بربادی اور اسی طرح جو اور دوسری چیزوں کے بربادی کا ذریعہ بنایا. تو یاد رکھیں کہ نکاح ثانی، نکاح ثالث، نکاح رابع شریعت کی اجازت دی ہوئی چیز ہے. آپ اور ہم کوئی محتسب نہیں ہے ہم جو اس کا احتساب کریں. اللہ نے جب اجازت دے دیا تو ہم کون ہوتے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کے اوپر منہ کھولیں، ہم اس کے اوپر جو ہے لب کشائی کریں اور ہم اس پر کچھ کہیں؟ یہ کہنا ہی جو ہے یہ ایمان کی بربادی کا علامت ہے. اس کے اوپر کچھ کہنا کہ اللہ نے جب اجازت دی، اللہ نے جب جائز قرار دیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بولنے والے؟ ایک لفظ منہ سے نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے. ایک لفظ منہ سے نکالنا اس کے اوپر بہت بڑی بات ہے. یہ جرم کہاں تک پہنچتا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے مشروع ہے اور نکاح جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کر کے جو ہے بیویوں سے جو ہے تعلق کرو. نکاح اور زنا کے اندر میں یہی فرق ہے. قرآن کریم نے معاشرہ کو ناپاک ہونے سے بچانے کے لیے زنا سے منع کیا. اللہ تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا مت کرو نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، وہ ایک بڑی جو ہے فوش چیز ہے، ایک فوش چیز ہے، غلط چیز ہے.
وسا سبیلا، بہت برا راستہ ہے، تو قریب جانے سے منع کیا۔ اور نکاح اور زنا میں یہ فرق ہے کہ نکاح اسلامی تعلیم کے مطابق ہوتی ہے اور زنا من مانی کام ہوتا ہے، نفس کے خواہش کے مطابق، نفس کے خواہش سے آدمی زنا کرتا ہے، اور یہاں نکاح جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق آدمی کرتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان، تو اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ہم جائز طریقے سے پورا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجبا للمؤمن کیف یزنی، مومن کے لیے بہت تعجب کی بات ہے وہ کس طرح زنا کرتا ہے۔ زنا کرتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مومن کے لیے نکاح کو بہت آسان بنا دیا گیا، کہ 2 گواہ رکھو، ایجاب قبول کرو، نکاح ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی خطبہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے جوڑے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 گواہ سامنے رکھو، ایجاب قبول کرو، لڑکی کہے میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، اور لڑکا کہے میں نے تم کو قبول کیا، بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، جائز ہو گیا۔ اب جائز طریقے سے ہم جو ہے کر سکنے کے باوجود اس کو حرام طریقے سے ہم کیوں کرتے ہیں؟ معمولی 2 منٹ کا کام ہے، اس کو آدمی غلط طریقے سے اگر کرے تو بہت تعجب کی بات ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عجبا للمؤمن، مومن کے لیے بہت تعجب کی چیز ہے کہ وہ زنا کس طرح کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز طریقہ، آسان طریقہ موجود ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح جو ہے دین مطلوب ہے، مقصود ہے، اور ہر نبی نے نکاح کیا اور کوئی نبی بغیر نکاح کے نہیں رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر نکاح فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی۔ بہرحال نکاح کے مقاصد کیا ہے؟ آدمی نکاح کیوں کرتا ہے؟ بس شہوت پورا کرنا مقصود ہے؟ نہیں، بلکہ وہاں 3 مقاصد ہیں نکاح کے۔ ایک تو جو ہے عفت، پاک دامنی حاصل کرنا۔ جو آدمی اپنی زندگی پاک دامنی سے گزارتا ہے، جو نوجوان اپنی نوجوانی کی حفاظت کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، بدنظری نہیں کرتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا ہے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ شاب النشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جو ہے پرورش اللہ کے عبادت کے اندر ہوئی، اللہ کے احکام کو مان کر اپنی زندگی اس نے گزارا اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کی توبہ کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں جو نوجوان ان گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے، میرے نزدیک تو وہ اللہ کا بڑا ولی ہے، وہ اللہ کا بڑا ولی ہے۔ آج جو ماحول ہے اس کے اندر میں وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے اور نکاح پر عمل کرتا ہے، بڑا ولی آدمی ہے۔ بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ پہلا مقصد ہے عفت، پاک دامنی، اپنے آپ کو پاک رکھنا، کہ خواہش پورا کرو، تمہارے لیے ذریعہ ہے، راستہ ہے، تمہیں راستہ دیا گیا، اس راستے سے اپنے خواہش کو پورا کرو۔ خواہش پر اللہ تعالیٰ نے روک ٹوک نہیں لگائی ہے، بلکہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے، پورا کرو اور جتنا زیادہ کر سکتے ہو کرو۔ بہرحال ایک مقصد ہے نکاح کا۔ نکاح کا دوسرا مقصد ہے وہ حصول ولد، اولاد کا حصول، یعنی اولاد پیدا کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو ایسی عورت سے جو خوب بچے دینے والی ہو، جو خوب بچے دینے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہارے ذریعے امت کی کثرت کو فخر کروں گا، اباہی بکم الامم۔ تو آخرت میں امت کا زیادہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباحات کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے فخر کا ذریعہ ہے، تو یہ مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ولود الودود، خوب محبت کرنے والی اور خوب بچے دینے والی سب نکاح کرو۔ اس کے خاندان کو دیکھ لو کہ اس کے خاندان میں بچے کم ہے یا زیادہ، جس خاندان میں بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی بچہ زیادہ گنتی ہے عموماً، تو ایسی عورت سے نکاح کرو، انتخاب نہیں، ایسی عورت کو منتخب کرو۔ بہرحال یہ دوسرا مقصد ہے حصول ولد۔ آج کا دنیا جو ہے ہر کام میں سنت اور طریقہ نبوی کے خلاف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو۔ آج جو ہے وہ جاپان ہے، چین ہے اور وہ کوریا ہے، رو رہے ہیں کہ وہاں جو آبادی ہے سب بوڑھے ہو گئے، اب آگے جو ہے کوئی جوان ہے ہی نہیں، تو رو رہے ہیں، ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے آج کہ اسلامی تعلیم کے خلاف عمل کر کے کہ بچے کم پیدا کرو۔ کیا ہوگا؟ تمہاری بربادی ہوگی۔ اور وہ نعرہ لگایا جاتا ہے 2 بچے بہت اچھے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ جتنا زیادہ بچہ حاصل کر سکتے ہیں کرو، جب تک جوانی رہے گی آپ بچے حاصل کر سکیں گے، اور جوانی ختم ہو جائے گی پھر حاصل کرنا مشکل ہوگا، تو جتنا زیادہ آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں پیدا کرو۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے حصول ولد۔ تیسرا مقصد ہے تدبیر منزل، گھر کا نظام کو سنبھالنا۔ ایک آدمی کتنا بھی ماہر آدمی ہو،
کتنا بھی صلاحیت والا ہو، کتنا بھی ذہین ہو، کتنا بھی جو ہے باصلاحیت ہو، وہ اکیلا مرد اگر ہے تو وہ گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عورتوں کے اندر رکھی ہے، گھر کے نظام کو سنبھالنے کی صفت عورتوں میں رکھی ہے، وہی گھر کے نظام کو سنبھال سکتی ہے، وہی گھر میں جو ہے تدبیر کر سکتی ہے، اسی سے نظام چلتا ہے۔ تو یہ تین بڑے مقاصد ہیں کہ ایک تو پاک دامنی، اور ایک جو ہے اولاد کا حصول، اور ایک جو ہے تدبیر منزل، گھر کا نظام سنبھالنا، مسالے گھر کو سنبھالنا، یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اس لیے نکاح کو مشہور فرمایا۔ پھر نکاح کی تعلیم دی ہے، انتخاب کی تعلیم دی ہے کہ انتخاب جب کرو گے تو اس میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی نکاح کرتا ہے بمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا، کہ مال کے لیے کرتا ہے۔ انتخاب کے اندر 4 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، ایک تو مال ہوتا ہے، اور ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے خاندان ہوتا ہے، اور ایک دین ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ انتخاب میں آدمی جب منتخب کرتا ہے تو 4 چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم جو ہے کامیابی حاصل کرو دین والی عورتوں کو حاصل کرو، کیونکہ آگے کی زندگی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ اگر دیندار لڑکی کو لوگے تو وہ جو ہے تمہاری زندگی میں کام آئے گی، ورنہ جو ہے وہ بددین اگر ہوگی تو تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکے گی۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دن بھر بیٹھ کر تسبیح پڑھتی ہو، دن بھر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو، نہیں، بلکہ دین کا احترام اس کے دل کے اندر، دین کا شعور اس کے دل کے اندر ہو، اور دین کے باتیں جب سامنے آتی ہو تو حتی الامکان جتنا کر سکتی ہے اور کرنے کے لیے تیار ہو اور کرتی ہو، یہ مطلب ہے۔ صوم و صلاۃ کی پابند ہو اور دین کا احترام دل میں رکھتی ہو، اس بات کو سامنے رکھ کر ایسی عورت کا جو ہے انتخاب کرے۔ پھر آپ نے جو ہے نکاح کو آسان فرمایا، نکاح کو مشکل نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرون ہونا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچ کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا جو ہے بڑا نکاح ہوگا، اتنا جو ہے شاندار نکاح ہوگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح کو کم خرچ میں کرو، مختصر کرو، لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہے ایک ہماری ضرورت ہے، ہم کھانا کھانے کے وقت بہت بڑا اہتمام سے کھاتے ہیں، ایک تماشا بناتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو آسانی سے ہم کھا لیتے ہیں۔ نکاح کو بھی مختصر خرچ کے ساتھ کرو، اس کے اندر میں جو ہے لمبی چوڑی فہرست مت بناؤ کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ کرام بلاتے بھی نہیں تھے۔ حالانکہ آپ سے جتنی محبت تھی اتنی محبت صحابہ کرام کو کسی سے نہیں تھی، نہ ماں سے نہ باپ سے، یہاں تک کہ فرماتے تھے کہ فدا کا ابھی وہ امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ماں باپ سے بھی اتنی محبت نہیں تھی جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور یہ ہونا بھی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ماں باپ اولاد اپنے ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو۔ وہ محبت تھی ان کو، لیکن اپنے نکاح میں بلاتے بھی نہیں تھے۔ وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً واقع آیا کہ بتاؤ مسجد نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس پر جو ہے خوشبو لگا ہوا دیکھا، رنگین خوشبو، تو پوچھا کہ نکاح کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ کو اطلاع بھی نہیں دی، پوچھا کس سے نکاح کیا؟ پھر آگے سارے واقعات انہوں نے بتایا کہ میں نے کس سے کیا کیا، تو آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ کوئی لمبا چوڑا لفڑا نہیں ہوتا اس کے اندر کہ فلاں کو نہیں بلائیں گے تو جو وہ ناراض ہوگا، اس کو نہیں بلائیں گے تو ناک کٹے گی، اس کو نہیں بلائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو نہیں بلائیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی بہت بے تکلف زندگی اور آسان زندگی تھی۔ ہم بھی اگر ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بھی آسان بن جاتی ہے، ورنہ ایک نکاح کے اندر کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سے خرچ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تعلیمات نبوی پر عمل نہیں کرتے، تعلیمات نبوی پر ہم عمل نہیں کرتے، مختصر اور آسانی کے ساتھ نکاح کو انجام نہیں دیتے، اس لیے ہم پریشانی اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ قرض میں ڈوب جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بعض لوگ میں ناک کٹ جائے گی، خاندان میں نام خراب ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ نہیں، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت نے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ دیندار لڑکی کو تلاش کرو، آسانی سے نکالو۔ دو گواہ بیٹھے، اپنی بیٹی کو جو دینا چاہے آپ دے دیں، لڑکا کو بھی آپ جو دینا چاہے دے دیں، لیکن اس کے لیے بڑا تماشا نہیں کرو۔ اور آپ نے یہ فرمایا اولم بولو بشادی، اتنا سادگی ہو، نکاح تو کرو لیکن ولیمہ کرو، لڑکے والوں کو حکم دیا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ، یعنی معمولی ولیمہ ہو۔ بکری اس زمانے میں بہت معمولی چیز ہوا کرتی تھی،
یعنی ولیمہ کے اندر بھی بہت جو ہے وہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگوں کو بلا لیا, چند دوستوں کو بلا لیا, چند جانے والوں کو بلا لیا, ان کو کھلا دیا, ہو گیا ولیمہ. اس کے لیے کوئی 500-1000 آدمی آنا ضروری نہیں. اور پھر جو ہے ایسی جگہوں پر ولیمہ کرنا جہاں پر عورتیں سرو کرتی ہوں. آج تو یہ بلا ہے نا, مصیبت. پہلے تو یہ غنیمت تھی کہ وہاں جو ہے مرد سرو کرتے تھے, پہلے ہال کے اندر میں مرد جو ہے کھانا کھلاتے تھے. آج تو جو ہے ایک نئی بلا, نئی مصیبت آئی ہے, عورتیں کھانا کھلاتی ہیں. عورتوں کو لایا, عورتوں کو بے پردہ کیا, عورتوں کو جو ہے مردوں کے بیچ میں لایا. کیا کیا ہم نے؟ ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, اور نکاح کے اندر جو نورانیت اور جو خیر تھا اس کو ہم نے برباد کیا. سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں اچھا کام کرتی ہیں. ارے مرد بھی اچھا کام کرتے ہیں, ان سے کام کرائے. مرد بھی اچھا کام کرتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ عورتوں کو لایا جائے؟ یہ کچھ نہیں ہے, یہ مغرب کے نقالی ہے. مغرب کے نقالی اور اپنے حوث کی تسکین ہے. صاف بات تو یہی, حوث کی تسکین ہے. عورتوں کو لا کر, کم عمر لڑکیوں کو لا کر کھانا کھلوانا, یہ جو آدمی کرتا ہے اس کی حوث کی تسکین ہے. وہ اپنے نظروں کی تسکین کرنا چاہتا ہے, اور کچھ نہیں. صاف بات کرتا ہوں, اور کچھ نہیں. چاہے برا لگے یا کچھ بھی ہو, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نظروں کی تسکین ہے, حوث کی تسکین ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے, ورنہ جو ہے شریعت کا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا